أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کے ابتدائی ایام کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے، اسی لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ حضرت کے کچھ فضیلت اور شان کے واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ حضرت کی پیدائش کب ہوئی، اس کا دن کیا تھا، وقت کیا تھا اور تاریخ کیا تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 536 ہجری 14 رجب المرجب بروز پیر صبح صادق کے وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ام الورا رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام سید غیاث الدین الحسنی والحسینی تھا۔ یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ آپ کی والدہ کا جو نسب تھا حضرت امام حسن سے ملتا تھا، یعنی آپ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوتی ہے، اور حضرت سید غیاث الدین جو حضرت خواجہ غریب نواز کے والد صاحب ہیں، آپ کا نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے، یعنی آپ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ یوں حسنی اور حسینی دونوں طرح کا رنگ حضرت خواجہ غریب نواز کے اندر جھلکتا ہے، ملتا ہے۔ حضرت ام الورا جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب سے میں حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، جس دن معین الدین کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ 3 سے 4 مہینے کے اندر بچہ ہو یا بچی ہو، پیٹ کے اندر جب ہوتے ہیں تو ان کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ تو والدہ فرماتی ہے کہ جب سے معین الدین کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں آوازیں نہیں آتی تھی اس بچے کے، میرے پیٹ کے اندر سے اس بچے کے زبان سے آوازیں آتی تھی۔ میں نے غور کر کے سنا یہ کئی کی آوازیں ہیں۔ آوازیں جب سے روح ڈالی گئی تب سے لے کر پیدائش تک آتی رہی۔ غور کرتے ہیں، سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نصف شب کے بعد میں، آدھی رات ہونے کے بعد میں اور صبح سورج نکلنے تک یہ ذکر کا جو سلسلہ چلتا ہے، کنٹینیو ذکر کا سلسلہ چلتا ہے بچے کا پیٹ کے اندر۔ غور کرتی ہیں وہ ذکر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وہ ذکر تھا۔ اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہیے دنیا کو؟ دنیا میں جیسے ہی، دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں، جسم کے اندر صرف روح ڈالی گئی تو آپ کے ذکر کی یہ کیفیت ہے، آپ کے عمل کی، آپ کے شان کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے کہ آپ کے جسم کے اندر صرف روح ڈالی گئی اور ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ آدھی رات سے لے کر صبح سورج نکلنے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پیدائش تک یہی معاملہ رہا۔ حضرت ام الورا کے یہ الفاظ ہے، یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد ابتدائی جو تربیت ہوتی ہے والدین کی ہی زیر سایہ ہوتی ہے، اور 15 سال کے قریب عمر جب ہوتی ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی، آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ 2 سال بھی نہیں گزرتے آپ کے والدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اور وراثت میں ایک باغ ملتا ہے آپ کو۔ آپ باغبانی کیا کرتے تھے، تو باغبانی کیا کرتے تھے، باغ کو سنبھالتے تھے، اس کی صفائی ستھرائی، اس کا خیال رکھنا، یہی آپ کے ڈیلی ایکٹیویٹیز تھے، یہی آپ کے کام تھے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، ایک بزرگ وہاں سے جا رہے تھے،
آپ کو بزرگوں سے بہت شغف تھا، ملنے کا بہت شوق تھا، بزرگوں کا بہت احترام کرتے تھے، بہت عقیدت سے بزرگوں سے ملا کرتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز۔ بالکل ابھی 16-17 سال کی عمر ہے، حضرت والدہ بھی گزر گئے۔ حضرت وہ بزرگ کا نام ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ بتایا گیا ہے۔ وہ بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز بھاگتے ہوئے جا کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کچھ دیر ہمارے باغ میں تشریف لائیے، کچھ دیر بیٹھیے، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے باغ میں برکت ہو جائے گی۔ یہ عقیدت تھی حضرت خواجہ غریب نواز کی۔ اتنے نورانی چہرے والے نوجوان نے اتنے اچھے ادب کے انداز سے کہا تو بزرگ انکار نہیں کر سکے۔ آپ اندر گئے، باغ کے جا کر بیٹھ گئے تو حضرت خواجہ غریب نواز نے انگور پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ انگور جب پیش کیے تو بزرگ نے انگوروں کو تناول فرمایا، کھا لیا۔ اس کے بعد بزرگ اپنے جیب سے ایک روٹی کا سکا ہوا ٹکڑا نکال کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے آپ نے ہماری مہمان نوازی کی اور ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں تمہیں دینے کے لیے، ایک یہ چھوٹا روٹی کا ٹکڑا ہے، اسے آپ کھا لیجئے۔ تو اس کو لے کر حضرت خواجہ غریب نواز، سکا ہوا روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو کھا لیتے ہیں اور بزرگ وہاں سے تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کے ذہن کی کیفیت کو ایک نیا جوش آتا ہے، فوراً اپنا پورا باغ بیچ دیتے ہیں اور غریبوں میں اس کی پوری مال کی تقسیم کر دیتے ہیں، سب غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کو تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر بغداد میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ شاندار آپ نے مہارت حاصل کی علم دین کے، شریعت کے علم میں، علم تفسیر میں ماہر بنے، علم حدیث میں ماہر بنے، علم فقہ میں ماہر بنے۔ اس کے بعد آپ کو ایک پیر و مرشد کی تلاش تھی، ایک روحانی استاذ کی آپ کو تلاش تھی۔ آپ تلاش کرتے کرتے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان کے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 20 سال تک آپ نے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، 20 سال تک۔ اپنے پیر و مرشد سوتے تھے تو آپ کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہیں کچھ ضرورت نہ پڑ جائے حضرت کو۔ حضرت بیٹھتے تھے تو آپ ٹھہرے رہتے تھے، اتنی شاندار خدمت کرتے رہے، 20 سال تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو مکہ شریف کعبے کے سامنے لے کر جا کر میرا ہاتھ پکڑ کر کعبے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں خواجہ معین الدین کو اے اللہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما۔ تو پھر آواز آتی ہے کہ ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر ہاتھ پکڑ کر مدینہ شریف کو لے جاتے ہیں، حضور کے بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر، مزار پاک کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معین الدین سلام کرو، تو خواجہ غریب نواز حضور کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو وہاں سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا خطب المشائخ یا خطب الاخطاب، کہ وہاں سے آواز آتی ہے۔ یہ آواز کو سن کر حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں اب تمہارا معاملہ پورا ہوا، اب تم اللہ کے مقبول بندے بن چکے ہو، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مقبول بندے بن چکے ہو، اب تمہارا معاملہ مکمل ہوا۔ پیر و مرشد کے رہنمائی کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا۔ ہندوستان کے آپ کے کیا کیا کارنامے رہے، سارے ہندوستانیوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ 90 لاکھ مسلمان بنائے آپ نے ہندوستان میں، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا آپ نے۔ آپ کے پاس کیا تھا جو مسلمان بنایا آپ نے؟ کیا آپ کے پاس فوج تھی، تلواریں تھی، ہتھیار تھے؟ کچھ نہیں، آپ کے پاس اخلاق تھے،
حضور کے کردار تھے، حضور کی سیرت تھی آپ کے پاس میں۔ یہی چیزوں کو دیکھ کر تمام لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے رہے۔ 90 لاکھ یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے ہندوستان میں مسلمان بنایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی اور ہر سال رجب کی 6 کو آپ کا عرس شریف ہوتا ہے، اس بار بھی رجب کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس شریف ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود کے لیے بھی دعا کریں، حضرت کے عرس شریف کے موقع پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، اور مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کلپ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔